خاکی برج ہے یہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے گراؤنڈڈ رہتے ہیں مالی طور پہ۔ یہ لوگ اگر ڈاؤن سائڈ پہ تھے تو یہ بہتری کی طرف اللہ کی مہربانی سے جاتے ہوئے نظر آئیں۔ جو لوگ پرائز بانڈز یا لاٹریز وغیرہ بائی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے۔ ایڈیشنل انکم جو ہے بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی آپ کے اس چینل کے اوپر میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے 4 بروج کے حوالے سے جن کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سورج گرہن کے بعد کم و بیش 45 دن جو ہیں اس کے پوسٹ افیکٹس کے، اس کے اندر بھرپور فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حتمی ذات جو ہے بات جاننے والی تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو دنیا میں جو رائج علوم ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک معتبر علم مانا جاتا ہے۔ اس سے گائیڈ لائن جو ہے وہ ایٹ ٹائمز بڑی اچھی مل جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو۔ اچھا، کیونکہ یہ مسلمانوں میں بھی اس علم کا رواج جو ہے وہ رہا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا علم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو 100% مان لیں گے تو وہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ بس اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے آپ بہتر طور پہ لکھیں، اللہ کے حکم سے چل سکتے ہیں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن، ٹھیک ہے، یہ 2 ایسے فنومنا ہیں اس کائنات میں کہ جو ہر سال مطلب دے آر ہیپننگ۔ 4 جو ہیں وہ گرہن کم و بیش لگتے ہیں ایک سال میں۔ 2 سورج گرہن ہوتے ہیں، 2 چاند گرہن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو سورج گرہن ہے یہ 21 ستمبر کو رات کو 10:30 بجے پاکستان کا جو ٹائم ہے یہ شروع ہوگا۔ رات 12 بجے جو ہے وہ 22 ستمبر شروع ہو جائے گی، اور اس سے آگے تقریباً 2 گھنٹے 53 منٹ کا ٹائم ہوگا جب یہ اختتام کرے گا، یعنی 10:30 بجے لگے گا 21 ستمبر کو، اور 22 ستمبر کی AM صبح یہ 2:53 پہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پاکستان میں مطلب یہ پارشل سولر ایکلپس ہے، دنیا میں کچھ جگہوں پہ نظر آئے گا مکمل، کچھ جگہوں پہ نہیں آئے گا، مگر اس کا ایفیکٹ، اس کا امپیکٹ تو ظاہر ہے دنیا کے اوپر اسی حساب سے آتا ہے۔ جس جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے اس میں ذرا ایفیکٹس تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ یہ نظر آتا ہے وہاں پہ ایفیکٹس جو ہیں وہ برابر آتے ہیں۔ اب کرنا اپنے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ صدقات ہیں، اور ذکر اذکار ہے، درود شریف کی کثرت ہے، نماز آیات ہے، استغفار کی کثرت ہے، یہ کرنی ہے ہمیں۔ اور قیام جو ہے وہ طویل کرنا ہوتا ہے، سجدے بھی طویل کرنے ہوتے ہیں۔ باقی اس حساب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی اس کا تعلق کوئی زندگی یا موت سے ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دیا کہ کسی کی زندگی موت کے ساتھ گرہنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے کوئی وہم پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جی ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ 4 بروج کون سے ہیں کہ جن کو یہ سوٹ کرے گا، اس کا جو پوسٹ افیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا برج ہے وہ ہے کیپریکون، برج جدی۔ جدی والوں کے لیے یہ ہے کہ جدی کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے زحل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیٹن۔ اچھا، تو سیٹن والے جو ہیں کیپریکون والے، یہ بڑے کیا کہنا چاہیے، محنتی، جفاکش اور وفا نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خاکی برج ہے یہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے گراؤنڈڈ رہتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ گلا شکوہ کر لیتے ہیں مگر اس کے بغیر بھی یہ اپنی زندگی کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ محنتی ہوتے ہیں، اپنی محنت کی جو ہے نا
اکنالجمنٹ، ستائش وہ پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر انسان کا ایک شخصیت میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ان کے لیے نا جو زمین سے جڑے ہوئے پروجیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس میں ریئل اسٹیٹ کی سیل، پرچیز، ڈیولپرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، گھر بنا کے بیچ رہے ہیں یا گھروں کے نقشے وغیرہ بنا رہے ہیں اور ان کو سیل کر رہے ہیں. پروجیکٹس جو ہیں وہ جس طرح ڈریم ہاؤسز کے ہیں وہ بناتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے مالی لحاظ سے. پلس یہ ہے کہ یہ جو کیپریکونز ہیں اگر یہ زمین جائیداد یا ڈیولپرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، سیل اینڈ پرچیز کے طور پہ، سیلر اور پرچیزر کے طور پہ، تو ان کا جو کام ہے اس ٹائم پیریڈ میں بلوم کرتا ہوا، بڑھتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور مالی طور پہ یہ لوگ اگر ڈاؤن سائڈ پہ تھے تو یہ بہتری کی طرف اللہ کی مہربانی سے جاتے ہوئے نظر آئیں. اس کے علاوہ یہ لوگ اگر روحانیت سے ریلیٹڈ معاملات کے اندر کوئی کسی الجھن کا شکار تھے، کچھ چیزیں روحانی لحاظ سے کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو یہ ٹائم ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ اس کے اندر وہ الجھنیں ان کی جو ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اگر کوئی مایوسی تھی تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. خاص طور پہ اگر آپ کو پنڈلیوں سے ریلیٹڈ یا گھٹنوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز تھے، وہ اس ٹائم پیریڈ میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی دوائی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا جس سے آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اچھا، اور شفا مل جانے پر اللہ ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں ڈالتا ہے. کوئی بہتر معالج، کوئی بہتر دوا، اس طرح کی چیز جو ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ اگر میٹرز میں کسی پریشانی کا شکار تھے، بچوں کی شادیاں، بچوں کے رشتے، بچوں کی جاب پلیسمنٹس، بچوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ میٹرز، اس میں بھی یہ لوگ سکون اور راحت میں آئیں گے انشاءاللہ. کچھ وسائل ایسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن لوگوں کے کیپریکونینس کے وسائل کم ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے ڈیسیجن لینے میں، کچھ وسائل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کہہ لیں غیب سے ہی ہوتا ہے نا جو بھی اللہ کی طرف سے، کوئی ایسا دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز ایسا سامنے آ سکتا ہے کہ جو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ پرائز بانڈز یا لاٹریز وغیرہ بائی کرتے ہیں کیپریکونینز، ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. ایڈیشنل انکم جو ہے بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو چوتھا برج ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ پائسز ہیں. پائسز والے جو لوگ ہیں، واٹر سائن ہے پائسز، اور ہوت اس کو کہتے ہیں ہم اردو، عربی، فارسی میں. قرآن کریم میں بھی ہوت مچھلی کو کہا جاتا ہے. تو اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ لفظ جو ہے یہ ملے گا. اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جذباتی ہیں ذرا تھوڑے سے، اس وقت بھی تھوڑا سا ان کا ایموشنل پیٹرن اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اپنے کام کو لے کے، اپنے کاروبار کو لے کے، جابز کو لے کے یا پرسنل لائفز کو لے کے یہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں ڈپریشن کے فیز سے گزر رہے ہیں یا انگزائٹی کے فیز سے. اب یہ جو پوسٹ افیکٹس آتے ہیں نا اس کے سولر اکلپس کے، انشاءاللہ اس میں یہ لوگ بوسٹ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مورلی، فائنینشلی، سائیکولوجیکلی. ٹھیک ہے، یہ لوگ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کاسموس سے جو انرجی آئے گی نا سارے بروج کے لیے اچھا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو پائسینز ہیں چونکہ واٹر سائن ہیں، ان کے لیے پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھے گی جو کاسموس سے آئے گی انرجی، اس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہوگا ان کے اوپر اس طریقے سے کہ اچھے ریلیشن شپ پیٹرنز جو ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے اچھے اسٹرانگ لیول کے اوپر وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ایک سکون کا جو ہے نا معاملہ ان کا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کچھ سکون ہوں گے. اور ان کو بہت ساری مورل ہیلپ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں، دوستوں اور خاص طور پہ والدین کی طرف سے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. فائنینشلی یہ لوگ جو ہیں بہتر پلاننگز جو ہیں یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے اندر ان کے دوست احباب، اچھی فرینڈس جو فیمیل پائسز ہیں ان کے لیے، اور وہ اچھا مشورہ جو ہے وہ دیتی ہوئی، یا دوست جو ہیں اوور آل بات کر لیتے ہیں اچھا مشورہ دوستوں کی طرف سے. ایون یہ کہ کوئی ہیلپ بھی اگر آپ کو چاہیے
تو دوست آپ کی ہیلپ کرنے کے اوپر آمادہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پیرنٹل سپورٹ جو ہے آپ کے کریئر کو لے کے، وہ بھی آپ کے کریئر کو بوسٹ دے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو پائسینز منسلک ہے نا ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ، یہ لوگ ویسے بھی بہت زیادہ نرم دل کے ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، نرم دل کے ہوتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز یہ دوسروں کے پرابلم زون کو یہ اپنی پرابلم زون سمجھ کے اس کے حل کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وہ پائسینز جو ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، این جی اوز ہے، چھوٹے لیول کے اوپر ہیں یا بڑے لیول کے اوپر این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، اپنے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ویلفیئر کے پروجیکٹس زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اس طرح کا ہے کہ کچھ دوست احباب وہ آپ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو مختلف ذرائع سے جائز طریقے سے وہ فنڈنگ جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اس ٹائم پیریڈ میں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، یو جسٹ ہیو ٹو انکریز یور ایفرٹ ٹو گین دیٹ گول، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سفر سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں آپ کے اگر پینڈنگ تھے، ڈیلے تھے، آپ سیر و تفریح سے دور تھے، ایک اچھا جو گیٹ ٹوگیدر والا ماحول ہے اس سے دور تھے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ آنے والے ٹائم کے لیے اللہ کی مدد سے ان ٹائمز کو سکیجول کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر وہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بھی آپ کرتے ہوئے نظر ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ کنیکٹڈ فیل کریں گے کائنات کی انرجی کے ساتھ، جو پازیٹیو انرجی ہے نا، آپ کا ایک کنیکشن جو ہے قدرت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، کائناٹک یہ جو کاسموس سے انرجی ہے، آپ کنیکٹڈ فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہونے کی ایک ویو جو ہے وہ بنے گی، چیزوں کو کس طریقے سے سیٹل کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پریویل کرنا شروع کرے گی آپ کے اندر، اور آپ جو تنہائی محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ وائڈ جو ہے وہ اچھے دوستوں، اچھے ریلیشنز کی شکل میں انشاءاللہ فل ہونا شروع ہوگا۔ صحت جو ہے اس کے معاملات آپ کے نفسیاتی یا جسمانی صحت دونوں جو ہیں، جب آپ ظاہر ہے ایک اچھا کنیکشن بنا لیں گے کائنات کی انرجی کے ساتھ، تو وہ چیز بھی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ خاص طور پہ جو آپ کے انرجی لیولز لو ہوتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ بہتری کی طرف ہیں، اور بہت ساری آپ کی جو تخیلاتی چیزیں، فینٹیسیز ہیں، میں ایسے کر لوں گا، مجھے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، آن اے ویری پازیٹیو نوٹ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹیریلائز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، جو اگین انشاءاللہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ان نعمتوں کا بھی جو اس نے عطا کیا اور ہمیں پتہ ہے، جو ہم جانتے ہیں جن کے بارے میں، اور ان کا بھی شکر ادا کریں خاص طور پہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہوا ہے، دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکیں تو ضرور کریں۔ اچھا، اب ایک بات آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں اینڈ کے اوپر، یہ جو 4 بروج میں نے ڈسکس کیے نا، سب بروج کے لیے اچھا وقت کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے، یہ ذرا ایڈیشنل انرجی جو ہے یا آسپیکٹس جو بنتے ہیں نا ایسٹرولوجیکلی، وہ ذرا تھوڑے سے بہتر ہیں ان 4 کے لیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ریلیجن ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت ضرور کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اور 4 بروج سے میں یہ کہوں گا کہ الحمد شریف جو ہے نا اس کو اپنی روٹین میں رکھیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ کم از کم یا 21 مرتبہ الحمد شریف جو ہے وہ اپنی روٹینز میں لے آئیں۔ ناظرین، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، اس کے لیے اگین تھینکس۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اوور آل سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور آپ دیا کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں کسی بھی حوالے سے، اپنے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں، صحت کے بارے میں، رشتے کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیا چیز جو ہے وہ احتیاط کی متقاضی ہے،
اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں، دیے گئے نمبرز جو ہیں اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، تو قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی مدد سے آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کی کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہے۔ آپ اپنی اپوائنٹمنٹس جو ہیں ذائچے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے قرآن پاک سے اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں دیے گئے نمبرز پہ۔ ایک پیڈ سروس ہے یہ، اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر 1 to 1 جو ہے فون کال پہ، ویڈیو کال یا آڈیو کال کے ذریعے آپ اپنی جو کنسلٹیشن ہے وہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اب ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔